السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال آپ سب کے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کر رہے تھے لو بینک اکاؤنٹ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف، اور اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی غصے کی، کہ جب غصہ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان تو یا سیلفش ڈیمانڈز ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی ہم کچھ اور جو لو بسٹرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ان میں سے ایک جو لو بسٹر ہوتا ہے وہ ڈس آنیسٹی ہے۔ اب یہ جو ہے نا بہت ہی چیلنجنگ بات ہوتی ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہوں۔ مثلاً آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ شادی سے پہلے کسی لڑکے کو کوئی پسند ہے، کسی لڑکی کو کوئی پسند ہے، اور جیسی شادی ہوتی ہے تو ہسبینڈ کہتا ہے کہ بس تم نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے مجھے ہر بات بتانی ہے۔ بیوی بھی ایسی باتیں کہتی ہے۔ زیادہ تر جو گلٹ لینے والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، مرد یا عورت؟ عورت زیادہ گلٹ لیتی ہے، اور وہ نہ بار بار سوچتی ہے کہ شاید یہ مجھے بتا دینا چاہیے۔ لیکن دیکھیں جیسے ہی آپ کسی پریویس ریلیشن شپ کے بارے میں بتاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو بہت کوئی پازیٹیو وہ ملتا ہے رزلٹ؟ نہیں، اچھا رزلٹ نہیں ملتا۔ اچھا فرض کریں آپ چھپاتے ہیں، آپ نے نہیں بتایا، آپ نے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی بات نکلی اور کوئی سرا آ گیا بیچ میں، اور آپ کو یا تو بتانا پڑا یا ان کو کہیں سے خود کوئی بات پتہ چل گئی، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کی وجہ سے بہت سی باتیں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ بہت ایک سوشل سرکل ہمارے ہوتے ہیں بڑے ویل کنیکٹڈ، کہیں سے کوئی بات ادھر سے ادھر آ جاتی ہے۔ اب وہ پتہ چل گیا پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بھی حالات مشکل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک چیز ہے آنیسٹ ہونا اور ایک چیز ہے ڈس آنیسٹ ہونا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں سائڈس پہ فیلنگز ہرٹ ہو جاتی ہیں، اور جب فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں تو ان دونوں کے درمیان جیسے کوئی دیوار آ جاتی ہے، اور جب یہ دیوار آتی ہے تو وہ آپس میں بالکل بات ہی نہیں کرتے۔ اور یہ جو ڈس آنیسٹی ہوتی ہے نا، جب آپ سچے نہیں ہوتے، کھرے نہیں ہوتے، تو یہ ایک نشے کی طرح ہوتی ہے۔ پہلے آپ ایک چیز چھپاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے؟ آپ اور چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھا لیتے ہیں۔ اور جو آپ کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے، اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں جیسے سلو ڈیتھ شروع ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی ہیلدی ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوتا۔ اچھا کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے، مثلاً آپ کے بہن بھائی ہیں، ان سے ریلیٹڈ کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے اور آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ کے لیے وہ بہت شرمندگی کی بات ہے، یا آپ ریلکٹنٹ ہیں، آپ اپنے ہسبینڈ کو وہ باتیں نہیں بتانا چاہ رہے، اب اس کی وجہ سے آپ سخت پریشان بھی رہتے ہیں۔ اب آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کتنی بات کرنی چاہیے گین اور کتنا نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں کافی ایموشنل بیریئر آ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہوتے ہیں جس میں اصل پریشانی وائف جو ہے اس کو اپنے میکے میں کسی کی ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کو پوری بات بھی نہیں بتا سکتی، وہ اپنے ہسبینڈ سے بلکہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور اس کی لیکن موڈ خراب ہے، ہسبینڈ ڈیلی فیل کرتا ہے، ہسبینڈ سمجھتا ہے کہ شاید میری کسی بات کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اب وہ دونوں پریشان پھرتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کو ویل پلیسڈ رکھنا ہے، یعنی پہلا اصول ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو پاسٹ ہے وہ پاسٹ ہے، ہم اس کو پریزنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے۔ ہم فیصلہ یہ کریں گے کہ لک ہر ایک کی زندگی میں کوئی اچھی بات کوئی بری بات ہوتی ہے، لیٹس ناٹ برنگ اٹ ان دا پریزنٹ۔ اچھا پہلا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا ہے۔ اب فرض کریں آپ نے کوئی بات نہیں بتائی اور آپ نے اتنی سی بات کہہ کے اس کو ٹال دیا، آگے کسی کو پتہ چل گیا اور آپ کے ہسبینڈ اس بات پہ بہت ناراض ہوئے کہ تم نے مجھ سے چھپائی تھی اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ سمپل فارمولا آتا ہے، آپ یہی کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں وہ پاس تھا اور میں اس چیز کو بیچ میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں پاسٹ کی، اگر آپ وہ نہیں بتائیں گے اور چانس ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا، اس سے آپ کا ریلیشن شپ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے نا اس بات کو بتا دینا،
اب جب آپ بتاتے ہیں تو پھر کتنی بات بتانی چاہیے، اگلا فیصلہ یہ ہوگا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ڈیٹیل میں بڑی فائن باتیں جو ہیں وہ جا کے بتائیں. آپ ایک سمپل سی چھوٹی سی بات کر کے اس ٹاپک کو کلوز کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا سلسلہ ہے، میری لائف کا ہے، میری بہن کا ہے، میرے بھائی کا ہے، میری فیملی کا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم پریشان رہے ہوئے ہیں. میں اس کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ میرے لیے ہرٹفل ہے، مجھے شرمندگی کا احساس بھی ہوتا ہے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر میں پریشان ہوں یا اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے. پھر اس میں تیسری بات آتی ہے کہ آپ کو ریلیشن شپ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیسا ہے. مثلاً یہ کہ کئی ہسبینڈ آلریڈی بہت شکی ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، تو وہاں پر اگر آپ فوراً کوئی بات کھل کے بتائیں گی تو وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلمیٹک ہو سکتی ہے. لیکن پھر آپ کو اس میں اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھنا پڑتا ہے کہ اگر ان کو پتہ چلے گا تو اب میں نے بات کو سنبھالنا کیسے ہے. میں اس میں جو صبح شام کی دعائیں ہیں اس کو بہت امپورٹنس دیتی ہوں، جس میں ہم وہ پڑھتے ہیں نا، اللہ مستر عوراتینا و عامر رواتینا، جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا ستر رکھ لے، میرا پردہ رکھ لے. جو میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس معاملے میں آنیسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں، تو وہ مجھے اپنے جو ہے نا اسپاؤس کو بتانے میں مشکل لگ رہی ہے، تو بس وہ بات ٹل جائے، اس بات کے لیے مجھے کوئی مشکل نہ آئے. لیکن اگر مشکل آ جاتی ہے تو پھر آپ بہت آنیسٹی سے بتاتے ہیں کہ دراصل میں اس بات کو بیچ میں لانا نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا ریلیشن شپ خراب ہو اس سے، اور اسی لیے میں نے نہیں بتایا آپ کو. یعنی جتنے آپ کانفیڈنس سے پھر وہ بات کرتے ہیں اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ اس بات سے ہرٹ ہوں گے اس لیے میں نے یہ بات نہیں کی، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ جلدی وہ ایئر کلیئر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی جو بھی چیلنج ہو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بتانا ضروری ہے یا اس کو ابھی تھوڑی دیر روکنا ضروری ہے، اس کے بتانے کے کیا فائدے ہیں، نقصان ہیں، اور روکنے کے کیا فائدے اور نقصان ہیں. اور پھر آپ اس میں سے دیکھتے ہیں کہ میں نے کس چیز کو پک کرنا ہے، کس چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آنیسٹ کن چیزوں کے بارے میں ضرور ہونا ہے. جیسے اپنی سوچ کے بارے میں بہت آنیسٹ ہونا ہے، اپنی فیلنگز کے بارے میں ہونا ہے، اپنی ہیبٹس، اپنی لائکس، اپنی ڈس لائکس، اپنے فیوچر پلانس، اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز، ان چیزوں کے بارے میں، یا کہاں کہاں مجھے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑ رہی ہے، کہاں کہاں میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں. تو جتنا زیادہ ہم اس طرح سے آنیسٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہے، اس سے ہمارا ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں ہم اکثر اپنی تھاٹس نہیں بتا رہے ہوتے، اپنے فیئرز نہیں بتا رہے ہوتے. جنرلی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے نا، مجھے کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی. جب ہم نے دوسرے انسان کو بتایا ہی نہیں تو ہم اس سے بہت سی باتیں ویسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. فیمیلز میں نے خاص طور پہ دیکھا کیونکہ ہم لوگ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں اور ہم جلدی فیل کر جاتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ مجھے بتانا نہ پڑے اور میرے شوہر کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں. ایسے ہوگا نہیں. یعنی بیسٹ سے بیسٹ ریلیشن شپ میں وہ ہمارے دل دماغ کے اندر گھس کے دیکھ نہیں سکتے. وہ جو بیچارے گزارا کر لیتے ہیں وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ بڑے لاجیکل سے ہوتے ہیں، تو وہ نا تھوڑی سی وائبس کیچ کر کے کہیں نہ کہیں کوئی بات کر لیتے ہیں. اب میں اس کو اس طرح سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں جب میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو میرے لیے برتھ ڈے اتنی امپورٹنٹ ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ 7ویں محلے میں بھی کوئی شخص تھا تو مجھے اس کی برتھ ڈے یاد ہوتی تھی، اور اس کو وش کرنا اور ان کے لیے کوئی اسپیشل کام کرنا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ مجھے لگتا تھا اگر میں نے کسی کو 2 سیکنڈ بھی لیٹ وش کیا ہے اور ان کی مرضی کا کام نہیں کیا اور ان کے لیے کچھ پلان نہیں کیا تو میں نے بہت بڑی کرمنل، مطلب خود سے فیلنگ تھی نا، اور ہر ایک کا بس ایسے احساس کرنا. اچھا پھر ایک وقت آیا، یہ چیز گزر گئی. اب جب پڑھا کہ یہ تو کیا برتھ ڈے، اپنی زندگی میں نہ تو برتھ ڈے کی امپورٹنس رہی اور نہ ہی برتھ ڈے کی امپورٹنس اوور آل رہی. اب اپنی بھی برتھ ڈے یاد نہیں، اپنے بچوں کی یاد نہیں، بلکہ بچے جب کسی کام کے لیے پوچھ بھی لیں کہ اماں میں کون سی ایئر میں پیدا ہوا تھا یا ہوئی تھی، تو میں نے اپنے فون پہ لکھ کے رکھا ہوا، تو میں کہتی ہوں ٹھہرو، میں فون کھولتی ہوں اس میں سے ڈیٹس نکالتی ہوں. میں آپ کو یہ اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ ہماری پرائرٹی کچھ اور ہوتی ہے بینگ فیمیل، اور کئی دفعہ ہسبینڈ کی پرائرٹی کچھ اور ہوتی ہے. تو یہ جو ان دونوں کے درمیان ڈفرینس آتا ہے نا،
تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپس کے وہ جو کلیشز ہیں نا وہ بڑھ جاتے ہیں. تو آپ آنیسٹی سے بتائیں کہ میرا یہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے, ہمارا کچھ دل چاہ رہا ہے, اب ہم منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انڈائریکٹ ہنٹس دے رہے ہیں. تو بی آنیسٹ, یار میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہیں جانے کو, کیا مجھے لے کے جا سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں چلو تو چلیں. اب وہ اگر کہتے ہیں کیا کھانا ہے, تب ہم دل میں سوچیں کہ ان کو اتنی یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میرا کیا کھانے کو دل چاہ رہا ہے. کبھی انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ میں کیا کھاتی ہوں شوق سے. بتا دیں برگر کھانے کو دل چاہ رہا ہے, ٹکے کھانے کو دل چاہ رہا ہے, اچھا فلاں جگہ واک کرنے کو دل چاہ رہا ہے, تاکہ وہ وہیں لے جائیں اور آپ خوش ہوتی رہیں. وہ آج کل تو اس طرح کا وہ بہت ایک لطیفہ آیا بھی ہوا ہے نا, چھوٹے چھوٹے وہ کلپس بنے ہوئے ہیں کہ ایک عورت گاڑی میں آتی ہے, بکے پکڑاتی ہے, پھر ایک پھول اوپر لگاتی ہے, پھر اس کو ٹیڈی بیئر دیتی ہے, غصے سے پہلے تھڑا تھڑا مار کے پھر باہر نکلتی ہے, پھر دوبارہ پریٹینڈ کرتے ہوئے اندر آتی ہے, پھر ان سے بڑے پیار سے لیتی ہے اور ایسے شو کرتی ہے کہ جیسے جی آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں. ہم جب آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں جب آپ صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں کرتے. یعنی ہم اپنے پیراڈائم سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے, لیکن ان کا لوڈ کہاں جا رہا ہوتا ہے یہ ہم بات نہیں دیکھ رہے ہوتے. ایک ینگ بچی ہے, میرڈ ہے, تو اس کا رونا دھونا یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ میں چاہتی ہوں میری ہر چیز یاد رکھیں, میری نیڈس کے لیے سینسٹیو ہوں, میرا خیال رکھیں. جب میں نے ہسبینڈ سے بات کی تو مجھے پتہ یہ چلا کہ کیونکہ ویسے مجھے نظر تو آتا ہے کہ وہ خاتون ایکسٹریملی ایموشنل ہیں, لیکن ان کے ہسبینڈ ان کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ جو ان کا موڈ خراب ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان کو جتنا کرنا چاہیے اس سے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کے حالات جو ہیں وہ اتنے خراب ہوئے ہیں. تو آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی, اپنی فیلنگز کی بات کریں, جو پاسٹ ہے اس کو پاسٹ رہنے دیں. جہاں لگتا ہے کہ کوئی پاسٹ آج کل آپ کو تنگ کر رہا ہے, جیسے کچھ خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کوئی جیسے چائلڈہڈ ایبیوز ہے یا سیکشول ایبیوز ہے یا اور کسی نیچر کا ایبیوز ہے فیملی میں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ میری مینٹل ہیلتھ ایسی ہے کہ مجھے اپنے ہسبینڈ کو بتانا ہے. انہوں نے جب اپنے ہسبینڈ کو بتایا تو ہسبینڈ سے ان کو بہت سپورٹ مل رہی ہے, ہسبینڈ ان کے مسئلوں کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو جنریشن ہے نا وہ تھوڑی سی ریجڈ ہے ان معاملات میں کہ یہ ایسے کیوں ہے اور وہ کیوں ہے. آپ ینگر جنریشن میں اب آنا شروع کریں گے, دے آر سو اوپن ٹو مینٹل ہیلتھ چیلنجز, دے آر سو اوپن ٹو ریلیشن شپ چیلنجز, اور وہ بہت سارے اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں ٹھیک. لیکن اگر نہ کریں وہ تو پھر جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کہہ دیں ان کو کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے, وہ کہہ نہیں کوئی نہیں. دیکھیں جب ہم نے کسی کو یہ کہنا ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ پسند ہے یا مجھے یہ چاہیے, تو ہم یہ تو ایزیوم نہیں کرتے کہ وہ 100% ہمیں وہ دے دے گا. ہم صرف اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنی بات کو پریزنٹیبل طریقے سے دوسرے کو بتانا ہے, اور دوسرے انسان کے پاس ایکول چوائس ہوتی ہے کہ وہ انکار کرتے. ہم اس کا انکار ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اگر میں نے نو بولا ہے تو بس اب یہ نو ہی رہے, یا میں نے ہاں بولا ہے تو یہ ہاں ہی رہے, یا جو میں نے بتا دیا یہ ایسے ہونا چاہیے ویسے ہی ہو. تو یہ نہیں ہوتا. بات یہ ہوتی ہے کہ میری آواز ان تک پہنچ جائے, ان کو یہ ضرور پتہ ہو, اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کی وائف کو کیا اچھا لگتا ہے تو وہ بتا سکیں کہ اس کو یہ اچھا لگتا ہے. ہاں اگر میں نہیں کر پا رہا تو دین آبویسلی آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے. ایک اور جو ہمارا لو بسٹر ہوتا ہے وہ ہیں ایسی عادات جو مطلب اس طرح کوئی بہت بڑی باتیں نہیں ہوتی, لیکن ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے کے بارے میں بہت انوائڈ رکھتی ہیں. آپ کو فضول کی چڑ ہونی شروع ہو جاتی ہے, آپ کو ان کو دیکھتے ساتھ ہی غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. کھانے کا طریقہ ہو سکتا ہے, کوئی مینرزم میں بات ہو سکتی ہے, صفائی ستھرائی کی بات ہو سکتی ہے, کوئی آپس میں بات چیت کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کے سامنے وہ بتانے کی کوشش کریں تو وہ کہ دیکھو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات ہی نہیں ہے, لیکن وہ چیز آپ کو بہت زیادہ انوائے کرتی ہے. اور یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ ٹارچر سیل میں وہ ایک ایک قطرہ پانی کا بہاتے ہیں نا, اور وہ جو کنٹینیوس وہ آواز آتی رہتی ہے وہ آپ کو بالکل بیکار کر دیتی ہے. تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ دوسرا انسان اس چیز کو فوراً ٹھیک کر سکے, لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم ضرور ایک دوسرے کو اچھے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بتائیں کہ مجھے یہ چیز جو ہے تھوڑی بادر کرتی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے صرف بتانا ہی نہیں ہے, میں نے سننا بھی ہے.
کیونکہ جب میں کسی کو بتاؤں گی، میں اپنے اسپاؤس کو بتاؤں گی کہ مجھے آپ کی عادت اچھی نہیں لگتی، تو وہ بھی بتائیں گے کہ اچھا مجھے بھی تمہاری یہ والی عادت اچھی نہیں لگتی. تو ہم نے ان باتوں کو پک بھی کرنا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہماری کوئی ہیبٹ ہمارے اسپاؤس کو اچھی نہ لگے اور وہ ہمیں بتائیں تو اس پہ ہم نے ہرٹ نہیں ہونا ہوتا. چلو جی بھائی رونا دھونا، اچھا آپ کو تو یہ بات بھی نہیں پسند اور یہ بھی نہیں. آپ نے فوراً سوچنا ہوتا ہے کہ ہاں جیسے مجھے ان کی یہ والی عادت نہیں پسند آ رہی تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی میری عادت ہوگی جو نہیں پسند آ رہی. دیٹس اوکے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی برا انسان ہوں، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس عادت کی وجہ سے ہمارا آپس کا ریلیشن شپ گرو نہیں کر رہا. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن سٹل وہ بات ہمیں بہت زیادہ بادر کر رہی ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے دونوں لسٹ بنا سکتے ہیں کہ اچھا آپ لسٹ بنائیں کہ آپ کو میری کیا چیز نہیں اچھی لگتی، کون سی ہیبٹس آپ کو میری بہت انوائے کرتی ہیں. میں لسٹ بناتی ہوں کون سی ہیبٹس مجھے آپ کی بہت انوائے کرتی ہیں، اور پھر ہم اس کو پرائرٹائز کر لیتے ہیں یعنی سب سے زیادہ کیا چیز انوائے کرتی ہے. اور پھر اس کے لیے ہم بیبی سٹیپس لیتے ہیں، ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی اس ہیبٹ کو ٹھیک کروں، آپ کوشش کریں گے کہ آپ اس ہیبٹ کو ٹھیک کریں. اور جیسے جیسے انسان وہ ہیبٹس کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی زندگی میں اور آپ کے ریلیشن شپ میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. لاسٹ جو ایک لو بسٹر ہے وہ ہے بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ بیہیویئر ہونا. کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اسپیشلی ہم دیکھ رہے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. فیمیلز بھی بہت انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ میں نے صرف اپنی فرینڈس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ویکیشن لے رہی ہوں. مرد حضرات بھی یہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ مہینے میں ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جی مرد بھی جا رہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے اور خواتین بھی اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو دیٹس اوکے. کہ کبھی کبھار کوئی ایسی پارٹی ایسی دعوت ہو رہی ہے. اصولی طور پہ بہت ساری جو گیدرنگز ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ فیملی کے ساتھ اور آپس میں ہسبینڈ وائف کی ہونی چاہیے نا. اچھا اب اس وجہ سے کیا ہے کہ لیکن یہ کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو موسٹلی ایکٹیویٹیز اپنے فرینڈس کے ساتھ کرتے ہیں، یہ مردوں میں بہت کامن ہے، اور میں نے آپ کو کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ بیسیکلی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنی ذات کے بارے میں، اور آپ اپنے اسپاؤس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. جب آپ اپنے اسپاؤس کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے تو ظاہر ان کو کوئی اچھی فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی آپ کے بارے میں. اس لیے دیکھیں نا ہمارے دین میں کمانے کا مین رول کس کو دیا گیا ہے؟ ہسبینڈ کو. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب ایک عورت کماتی ہے نا آٹومیٹیکلی وہ کہتی ہے کہ چلو ہسبینڈ نہیں دیتا تو میں اپنے پیسے اسپینڈ کروں. اور جب ایک عورت کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا مجھے اپنے ہسبینڈ سے لینا ہے، اور ہسبینڈ بھی پھر اللہ کا بندہ ہو نا، اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اپنے گھر والوں پہ اسپینڈ کرنا ہے. کیونکہ ہمارا چیلنج یہ ہے نا کہ ہسبینڈ بھی پھر وہ اسپینڈ نہیں کرتا، وہ اس چیز کو مس یوز کرنا شروع کر دیتا ہے نا. تو ہسبینڈ کو پتا ہو کہ اچھا جی مجھے اپنی بیوی کا خیال رکھنا ہے، اس کی نیڈس پہ اسپینڈ کرنا ہے. تو جب ایسا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو پھر بیوی خیال رکھتی ہے. بیوی جو ہے وہ لو بسٹرز نہیں لے کر آتی، وہ ایسی چیز لاتی جس سے لو بینک اکاؤنٹ بہت بھرا رہے، کیونکہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے پیسے نکلوانے ہیں. وہ ان کا خیال رکھتی ہے، کبھی ان کو کچھ کھانا شانا آفر کرتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، کمیونیکیشن نہیں بریک کرتی. جو ورکنگ وومن ہوگی وہ کہے نہیں دیتا نہ دے، میرے پاس اپنے بہت پیسے ہیں، میں اپنی مرضی سے ساری چیزیں لے سکتی ہوں، اٹ ڈزنٹ میٹر. اور ہسبینڈ بھی جو ہوتا ہے وہ اس وائف کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ہوتے ہیں نا اس کے پاس پیسے، یہ خود کر لے گی. تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے دونوں کے ریلیشن شپ میں پھر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو بات یہ کہ ہسبینڈ وائف کو اس چیز کا بہت احساس کرنا ہے کہ ہماری کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ لائف نہیں ہونی چاہیے. ایک گھر میں رہتے ہوئے ہماری ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنس ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اب یہ والے جتنے بھی میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں جو ریلیشن شپ بسٹرز ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے آ جاتے ہیں، یہ اتنے باریکی سے تھوڑا تھوڑا کر کے آتے ہیں. یعنی آپ اگر 5 سال بعد 6 سال بعد مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کہیں گے او مائی گاڈ مجھے تو سمجھ ہی نہیں ہے یہ شروع کہاں سے ہوا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی آپ بچوں میں بزی ہیں، کبھی کوئی کام میں بزی ہے، ہسبینڈ کو کریئر کو کورسز، کبھی میکا ہے، کبھی سسرال ہے، اور آپ کیونکہ انٹینشنلی ہر دن جس میں انویسٹ کرنا چاہیے، جس کو چھوڑنا چاہیے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کر رہے، اور اسی پریشانی میں وہ سارا وقت گزر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنا سکیں. اور دیکھیں ریلیشن شپ جو ہے نا وہ
تھوڑا سا قربانی کی سطح پہ رہنے سے بہتر ہوتا ہے. اور قربانی جو ہوتی ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اونرشپ. میری اونرشپ ہے, میں اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانا چاہتی ہوں, اس لیے اگر میں تھوڑا سا جھک گئی کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے اگر اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. یہی چیز بیوی سوچے, یہی چیز شوہر سوچے کہ میں نے اگر تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا, اونرشپ کے ساتھ کر لیا, اور اس سے ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو گیا, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو گیا, ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, تو انشاءاللہ آخرت میں مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے, آرام سے انجوائے کر رہے ہوں گے. وہاں پہ وہی اسپاؤس ملے گا جو ہمیں پسند ہو, اپنی پسند کا ٹیلر میڈ. وہ حور انجوائے کریں, ہم اپنی پسند کا اسپاؤس انجوائے کریں, اور کوئی کسی کو جیلسی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نے اس چیز کو ذرا دھیان رکھنا ہے, اور جو کرنے والے کام ہیں ان پہ فوکس کرنا ہے. ٹائم اسپینڈ کرنا دوستوں کے ساتھ, یہ مطلب کس حد تک نارمل ہے سمجھنا چاہیے. اگر ہمیں یہ نارمل نہیں لگ رہا تو وہ کس حد تک مطلب ہو کہ نارمل ہے. ہسبینڈ اگر دوستوں میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ وہ نارمل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کرائٹیرین یاد رکھ لیں, اگر آپ کو فیل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز گڑبڑ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انر الارم بڑے اسٹرانگ رکھے ہیں, فوراً بچتے ہیں, فوراً آپ کو کہتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. اور اگر آپ کو کوئی چیز فیل ہو رہی ہے تو گڑبڑ ہے, اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کریں. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے دوستوں کو برا بھلا کہیں اور آپ ان کو کسی نہ کسی بات پہ ٹوکیں اور اس سے لڑائی جھگڑے کا ماحول بنائیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے آپ انسیڈ طریقے سے, جیسے پہلے آپ کچھ بھی نہیں پلان کرتے تو مہینے میں ایک دفعہ کوئی ایک ایکٹیویٹی پلان کر لیں, اور ٹائملی پلان کریں, اور وہ چیز کریں جو ان کو پسند ہے. اور ان کو پھر کسی بات پہ یہ نہ کہ دوستوں کے ساتھ تو آپ بڑے خوش رہتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ کو مزہ نہیں آتا. پھر وہ مزے کریٹ کریں کہ ان کا رہنے کو دل چاہے. دوستوں میں انسان کیوں جاتا ہے؟ مزہ آتا ہے. تو آپ وہ والا مزہ ادھر دیں. اگر آپ وہاں پہ پھر رسپانسبلٹی کے ٹاسک دیتی ہیں, بچے کو سنبھالو, اس کو دیکھو, یہ کرو, پھر ان کا دل نہیں چاہے گا. پلس ان کا بیک گراؤنڈ انڈرسٹینڈ کریں. بہت سے ہمارے جو مرد ہوتے ہیں وہ پہلے سے گھروں سے باہر زیادہ رہتے ہیں, گھر والے بچیوں کو تو اندر رکھتے ہیں, لڑکوں کو کچھ نہیں کہتے, وہ زیادہ دوستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اس لیے ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو ایسی چیز جو بھی آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس کو بہت, یعنی آپ کو 2-3 سال کا ٹارگیٹ رکھ کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. اتنا ایسے طریقے سے ٹھیک کرنا ہوگا کہ وہ بھی جب 3 سال بعد سوچیں کہ ہیں میں تو زیادہ گھر میں رہنا شروع ہو گیا, ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ ان کے ساتھ گیم کیا ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, ہوشیاری سے. ٹھیک ہے جی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.